الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وفي رواية ابن ماجه السنة التي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کئی ہفتوں سے راہ خدا میں دینی کاموں کے لیے مال خرچ کرنے پر گفتگو جاری ہے. غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنے کی بحث چل رہی ہے. اس سلسلہ کو ابھی آگے بڑھانا ہے، لیکن آج محرم کی 8 تاریخ ہے. محرم سے متعلق بھی کچھ ضروری باتیں ہیں، وہ عرض کرنی ہے. اس لیے آج 10 محرم سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا پر مال خرچ کرنے کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے یہ بات جاننے کی ہے کہ ہم سب اس بات کے مکلف ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہو یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو، وہی شریعت ہے، وہی دین ہے. اور جن چیزوں سے منع کیا ہو اس سے رکنا ہمارے لیے ضروری اور لازم. آج 8 محرم ہے، کل 9 تاریخ ہوگی، پرسوں 10 تاریخ. اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے. رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کے روزے کا بڑا اہتمام تھا. 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو یہ 10 محرم کا روزہ نفل ہو گیا. نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو رکھیں گے تو اس کا فائدہ پائیں گے، اور نہیں رکھیں گے تو اس فائدہ سے محروم رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے. ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالی نے
دریا میں ڈبا کر ختم کر دیا تھا۔ اسی کی خوشی میں اور اسی کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کے متبعین تھے، انہوں نے روزہ رکھا، اور ہم لوگ بھی اسی کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی اور نبوت کے سب سے اعلیٰ مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، خوشی میں اور شکرانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے چاہنے اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، فرعون کو اور اس کے لشکر کو تباہ کیا، برباد کیا، ختم کیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بات دوسری حدیث میں ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہودی لوگ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑا اکرام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آئندہ سال اگر زندہ رہے، حیات رہی، تو انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے، 9 کا رکھیں گے یا ایک ہی 10 کے ساتھ 11 کا رکھیں گے۔ میں نے جو حدیث شروع میں پڑھی اس میں یہ ہے کہ اس روزہ کے رکھنے پر 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے جو گناہ ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، یعنی چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو 1 سال پہلے کا 1 سال بعد کا جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ اضافہ کرنے کی تمنا ظاہر کی کہ ہم 10 کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھا لیں گے۔ اس کا خاص مقصد اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو، یعنی ہمارا عمل ان کے جیسا نہ ہو بلکہ ان کے عمل سے ہمارا عمل الگ الگ ہو جائے، جبکہ یہ ایک دینی کام ہے۔ دینی کام میں بھی آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہودیوں جیسا ہمارا کام ہو، بلکہ ہمارا کام ان سے بالکل الگ الگ ہو جائے۔ چونکہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو المغضوب ہے، یعنی یہودی قوم ایسی ہے کہ ان پر اللہ کا غصہ اترتا ہے، یہ جان بوجھ کر دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، راہ حق سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اور نصارہ یعنی عیسائی لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہیں، یہودی پر اللہ کا غصہ اترتا ہے، یہ المغضوب ہیں، اور نصارہ بھٹک گئے ہیں، غلط راہ پر چل پڑے ہیں، غلطی کی وجہ سے، چوک کی وجہ سے یہ ضالین ہیں، گمراہ لوگ۔ تو گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ تھلگ راہ اختیار کی ہے کہ ان کے ساتھ ذرہ برابر مشابہت نہ ہونے پائے۔
اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی چور یا کوئی ڈاکو آ گیا ہے، پولیس اس کی تلاش میں ہے اور پولیس نے نشاندہی کر دی ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور ایسی حیت اور شکل بنائے ہوئے ہے، تو پورے گاؤں کے لوگ اس طرح کی حیت اور شکل چھوڑ دیں گے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں دھوکے میں ہم ہی کو نہ پکڑ لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا دیا، یہ بتا دیا کہ دینی کاموں میں بھی ہمیں اس طرح سے دینی کام کو کرنا ہے، دینی عمل کو کرنا ہے کہ غیروں سے ہماری مشابہت نہ ہو بلکہ ہم ان سے الگ تھلگ۔ تو ایک خاص کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے میں سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا، 2 دن کا روزہ رکھا جائے۔ چونکہ 2 دن روزہ رکھنے کی بات آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی تھی کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہودی عیسائی اب روزہ نہیں رکھتے، اب ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے مشابہت کی بات ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی کسی وجہ سے صرف ایک ہی روزہ رکھ لے 10 ہی تاریخ کا، پھر بھی کوئی مشابہت نہ ہوگی، لیکن یہ 2 نمبر کی بات ہوگی۔ سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ 2 روزہ رکھا جائے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے 2 روزہ نہیں رکھ پاتا ہے یا نہیں رکھ پایا، صرف ایک ہی روزہ رکھا تو بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ تو ایک کام تو یہ کرنے کا ہے، اسے یاد رکھیں۔ اور دوسری بات جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن میں غم اور ماتم منایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس لیے ماتم کیا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ دن فضیلت والا اور عزت والا اور مرتبے والا اس لیے نہیں ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن میں شہید ہوئے، بلکہ یہ دن بہت پہلے سے فضیلت والا اور مرتبے والا۔ چنانچہ ابھی میں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت بیان کیا، اور اس کے بہت بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس دن میں شہادت کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اور آپ کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ آپ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو کوئی عزت نہیں ملی، اس دن کو عزت اللہ نے دی ہے اور پہلے ہی سے اس دن کو مقرب اور بہتر اور افضل بتایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ کسی کے انتقال پر یا کسی کے شہادت پر غم منانے کا اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ صرف 3 دن کا۔ بس بیوی کو یہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ منائے گی، غم منائے گی، لیکن عام لوگوں کو یہ حق نہیں، یہ اختیار نہیں۔ عام لوگوں کو حکم یہ ہے کہ کسی کے انتقال پر، باپ کا انتقال ہو، بھائی کا انتقال ہو، بیٹے کا انتقال ہو، کسی کا بھی انتقال ہو، 3 دن غم منانے کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے بہت زمانہ گزر گیا، اور اگر اسی طرح سے ہر ایک کی شہادت پر غم منایا جائے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر غم منایا جائے، اور اس کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام انتقال فرما گئے ہیں، ان کے انتقال اور ان کی شہادت پر غم منایا جائے۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہے، ان سب کی شہادت پر اور ان سب کے انتقال پر غم منایا جائے، پھر کوئی دن ایسا نہیں بچے گا جو غم منانے کا نہ ہو۔ اصل میں شیعہ اور انہیں کے ساتھ بعض ہمارے اور لوگ جو ماتم کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں، یہ ناٹک اور ڈھونگ ہے، یہ نہ عقیدت ہے نہ محبت ہے۔
یہ ناٹک ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اسے دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس لیے یہ بدعت و ضلالت ہے جو جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 10 محرم کو کھچڑا بنانا چاہیے اور کھچڑا بنا کر کھلانا چاہیے، شریعت کی جانب سے اس کا کوئی حکم نہیں، اس لیے اس کو بنانے میں نہ کوئی ثواب ہے اور نہ کوئی فضیلت، اسے کوئی دین سمجھ کے کرتا ہے تو گناہ۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان دنوں میں پورے محرم میں شادی کرنا، عقیقہ کرنا اور اس طرح کے نیک اعمال کرنا یہ اچھا نہیں ہے، یہ دن منحوس دن ہیں۔ یہ سارے خیالات باطل ہیں اور بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس طرح سے اور دن اچھے ہیں ویسے یہ دن بھی اچھے ہیں۔ ان دنوں میں نکاح کرنا، عقیقہ کرنا، ولیمہ کرنا، شادی کرنا سب درست ہے، سب اچھا ہے، کسی میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں۔ بہت ساری چیزیں منمانی گڑھی گئی ہیں۔ تعزیہ اٹھانا، تعزیہ بنانا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، لوگوں نے منمانی طور پر طریقہ رائج کیا ہے، اس میں گناہ ہے۔ جو کام گناہ کے ہیں ان کو بنانا بھی گناہ، ان کو دیکھنا بھی گناہ، اس مجلس میں جانا بھی گناہ، اس کی تائید کرنا بھی گناہ، اس سے ہر اعتبار سے دور رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں اس موقع سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو دھیان میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں سے جو کام کرنے کے ہیں اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام گناہ کے ہیں، بدعت کے ہیں، لہو و لعب کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔